تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قرب الآخرہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں اور کئی دن ہم رمضان المبارک کے بتا چکے ہیں۔ آج 9 روزہ ہم رکھ چکے۔ وہ گھڑی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے ایام ہیں، چند دن ہیں یہ، اور دیکھتے دیکھتے ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جائے گا اور ہماری پیاس ابھی بجھی ہی نہیں ہے۔ ہماری جو اس مہینے سے عقیدت ہونی چاہیے تھی وہ ابھی ہو ہی نہیں پائی ڈھنگ سے، اور یہ مہینہ ہم سے اب رخصت ہونے کو ہے۔ 10 دن کیسے گزرنے والے ہیں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ دن بڑے جلدی سے گزر جائیں گے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، اور پورا ایک دن ایک گھڑی کی طرح کیسے گزر جائے گا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں کہ کبھی انتظار میں تھے کہ رمضان کی آمد ہونی ہے، رمضان مبارک کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے چاند کیا دیکھا، ایسا لگتا ہے کل ہی تو دیکھے تھے، اور 9 دن گزر گئے، 10ویں شہری ہم کھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ گنتی کی ایام ہیں جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ رکھی ہے، جس کا ثواب اتنا رکھا ہے، جس کے اندر انواع و اقسام کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سراہا ہے، جس کے مقام کو اتنا بڑھا دیا ہے، ہم لوگ کتنی قدر کر پا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس مہینے میں کیا تھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے کے ساتھ اسی طرح قیام اللیل کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کا مسئلہ ہو، قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہو، اور دیگر عبادتیں، مواسات، غمخواری، کسی اور کے لیے جینا، یہ بھی ایک الگ طریقہ جینا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر انسانیت آ گئی ہے۔ اور انسان کے لفظ میں ایک معنی انس کا پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں سے انسیت نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان کے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، ان کے غم کو اگر ہم اپنا غم نہیں بنا پائے، ان کی خوشی میں ہم شامل نہیں ہو پائے ہیں، تو گویا کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ انسان میں انس ہوتا ہے، ایک بھائی کو دیکھتا ہے تو مانوس ہو جاتا ہے انسان، چلیں ہمارے ہی جیسا ایک میرا بھائی آ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس مواسات کے تعلق سے بھی عجیب رہا ہے۔ جہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ساری عبادتوں کا ہے، وہیں یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، دوسروں کے لیے جینے کا مہینہ بھی ہے، دوسروں کے غموں کو اپنا غم بنا لینے کا مہینہ ہے، دوسروں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ لاد لینے کا مہینہ بھی ہے یہ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اگر دوسروں کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم بنا لیں، دوسرے کی پریشانی کو تھوڑی دیر ہم بھی بانٹ لیں، تو سمجھ لیجئے کہ انسانیت ہم میں آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بڑی بھاری بات بتا رہے ہیں، الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن
اپنے کسی مومن بھائی کے دنیاوی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کسی اپنے دینی بھائی کے دنیاوی پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کے حل کرنے میں اس کا تعاون پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کیا دیں گے؟ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، آخرت کی پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک پریشانی آپ کی ہٹا دے گا اس دنیا میں، اگر آپ کسی کی پریشانی کے ہٹانے کا سبب بن گئے۔ بولو، سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ مہنگا ہے یا سستا ہے؟ سستا ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ آخرت میں تو ہر کوئی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں جو رائج الوقت سکہ ہوگا وہ پیسے نہیں ہوں گے، وہ یہ زمینیں نہیں ہوں گی، یہ پراپرٹیز نہیں ہوں گی، یہ جائیداد نہیں ہوں گی، بینک بیلنس وہاں نہیں ہوگا آپ کے کفن میں، بلکہ کفن کیا، وہاں تو برہنہ اٹھنے والے ہیں، آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوگا، کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز قبر سے لے کر کے اور حشر تک ساتھ دینے والی ہے تو بولو کیا ہے وہ؟ اچھا کوئی کام ہے، نیک اعمال ہے نا سر، نیک اعمال ہے جو آپ کے قبر سے لے کر کے اور حشر تک آپ کا ساتھ دینے کو ہے۔ اور انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کہ آپ کسی کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیں، اور یہ نبوی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں سے، آپ کے شمائل میں سے، آپ کے اوصاف میں سے ایک خاص صفت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، غار حرا کے اندر ہیں، گھبرائے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کرتی ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ بالکل ڈرے ہوئے ہیں، جسم آپ کا پسینے سے سرابور ہے، کانپ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کسی نے آپ کو سہارا دیا تھا، کون ہے وہ؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو الفاظ کہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصلتیں ذکر کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عادات کا ذکر کیا تھا، آپ کے جن صفات کا ذکر کیا تھا، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اس وقت تو یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول بن چکے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہوا، یہ پتہ ہی نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خوبی کو یاد رکھی ہوئی تھی۔ انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ذکر کی، یہ کہتے ہوئے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ تو دوسروں کا غم اپنا غم بنا لیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ دوسروں کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیتے ہیں، آپ تو دوسروں کی مدد میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کی طرفداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو رسوا کرے گا؟ ان اوصاف میں یہ کہا کہ آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، آپ دوسروں کے غم کو اپنا غم بنا لیتے ہیں۔ یہ نبوی خصلت ہے کہ کسی کے بوجھ کو اپنا بوجھ بنا لیا جائے، کسی کے بار کو، کسی کی تکلیف کو بانٹنے کے لیے اس کی تکلیف میں شامل ہو جایا جائے، اس کے زخم پر مرہم لگانے کا کام کر لیا جائے۔ یہ نبوی صفت ہے میرے بھائیوں۔ میرے اس بھائی نے جب ذکر کیا، آئے ہم لوگ کے ساتھ ریاض میں سالوں تھے، یہ لکشمن یادو ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیے عبداللہ صاحب، یہ دیکھ رہے ہیں کتنا نورانی چہرہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ایسی مجلس تو ہماری لگا دے مولا۔ یہ عبداللہ بھائی لکشمن یادو تھے، آج کے 16-17 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بدلاؤ کیا ان کے اندر، اور مشرف باسلام ہو گئے۔ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور یہ پڑھنا تھا کہ پھر ابتلا اور آزمائش کہاں تھمنے کو تھی،
یہ آزمائش میں پھر اس کے بعد دو چار ہوئے، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب کلمہ پڑھا تو لوگوں نے ان کو بھی ستانا شروع کیا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ہجرت کر کے اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ والوں کو، جن لوگوں نے مہاجرین صحابہ کو شرڑ دیا، جن لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کو کیا بولتے ہیں؟ میرے بچوں آپ نے چھوٹی کتاب میں پڑھا ہوگا، کیا بولتے ہیں؟ انصار صحابہ کہتے ہیں، انصار صحابہ کہتے ہیں ان کو، مدینہ والوں کو۔ ایک طرف اہل مکہ ہیں جو ان ایمان والوں کو انہی کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، ان کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا، نہ جانے کتنا مارا پیٹا، سب کچھ چھین چھان کر کے، اور ان کو دھکے دے دیے، ان کو مجبور ہونا پڑا اپنا آبائی وطن، وہ جگہ جہاں ان کا بچپن گزرا ہو، خود محسن انسانیت، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافع محشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو ان کے گھر چھوڑنا پڑا۔ آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں ہجرت کے موقع پر، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف منہ کر کے دیکھتے اور کہتے جاتے کہ مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، یہاں تو میرے بچپن کی یادیں ہیں، یہاں تو میرے بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے یہاں بتایا، 53 سال اس سرزمین پر ہم نے بتائے ہیں، 53 سال ہم نے یہاں اس سرزمین پہ بتائے ہیں، ہم ایسے کیسے چھوڑ کے چلے جاتے مکہ تجھے؟ مگر تیرے رہنے والوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ مگر کتنا بڑا دل تھا صحابہ کرام کا، مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام کا، وہاں کے مومنین کا۔ مواسات کی ایسی مثالیں آپ کو بہت کم مل پائیں گی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ پہ تقسیم کر دیا، یہ آپ کے بھائی ہوں گے، یہ آپ کے بھائی ہوں گے، یہ آپ کے بھائی ہوں گے، اور انصار صحابہ نے شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان کو قبول کر لیا کہ میرے بھائی، میرے نبی نے آپ کو اب ہمارا بھائی بنایا ہے۔ خونی رشتے سے کہیں زیادہ یہ بڑا رشتہ اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے درمیان کرا دیا ہے۔ میرے گھر کے دروازوں سے پہلے میرے دل کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں، ہم آپ کا استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہی ایک مثال سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر صحابی ہیں، اور سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سعد، یہ آپ کے آج سے بھائی ہوئے، اے سعد یہ عبد الرحمن ابن عوف آج سے آپ کے بھائی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتا تھا، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثال پیش کر دی، آج تک تاریخ وہ مثال نہیں دہرا پائی ہے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبد الرحمن، میرے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، چلو ان میں سے آپ بھی جوان ہیں، جن کو آپ پسند کر لیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اپنا گھر بسا لو۔ اور میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے، آج اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میں اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں، چلیں آج آپ کے لیے میں گھر کا بھی بندوبست کرتا ہوں اور گھر والی کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک طرف ایثار دیکھو، ایک طرف قربانی دیکھو، اور دوسری طرف تعفف دیکھیے گا۔ عثمان غنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لالچ نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں چھوڑ کر کے آئے تھے، وہ اپنے دین کی صیانت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر کے پہنچے تھے مدینہ، وہ مال کی لالچ میں نہیں آئے ہوئے تھے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے میرے بھائی سعد، بس مجھے مدینہ کی مارکیٹ دکھا دو، وہاں کا بازار دکھا دو۔ معمولی چیز سے احتجاج کرنا شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ میرے بھائیو، اس کو کہتے ہیں نا مواسات، اس کو کہتے ہیں بھائی چارگی، اس کو کہتے ہیں کسی اور کے لیے جینا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی کو، دنیا کی پریشانی ایک اگر ٹال دیتا ہے، رب ذوالجلال آخرت کی پریشانیوں میں اس کی ایک پریشانی دور فرما دیں گے۔ تو بولو، آخرت میں اپنی پریشانیاں ہمیں دور کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے؟ وہاں کون پریشان ہونا چاہے گا؟ وہاں تو سورج سروں پر ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اگر کسی بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پہ پردہ ڈال دیا، اس کی کسی عیب پر بھی، اس کے کسی عیب کو بھی ڈھک دیا ہے، چھپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دنیا اور آخرت کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ زخم یہاں چھوٹا سا ہے، اگر آپ نے اسے مندمل ہونے میں مدد کر دیا، اسے بھرنے میں آپ نے اگر مدد کر دی، اس پہ مرہم لگانے کا کام آپ نے کر دیا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے زخموں کو بھرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب اس کا ہو جاتا ہے جو رب کے بندوں کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے طرف ہو جاتا ہے، اللہ کا جھکاؤ اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کے بندوں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اپنے اس بندے کی حمایت کرنے لگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی مدد کرنے لگتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین صلہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ میرے بھائیو، تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا مہینہ ہے، انہی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دینے کا مہینہ ہے، اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے نادار بھائیوں کو یاد کر لینے کا مہینہ ہے، اپنے محتاج اور نادار بھائیوں کو یاد کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے، ان کے غربت کے زخموں پر مرہم لگانے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ پیوند کاری کا کام کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو ڈھک دے گا، چھپا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے کہ اگر اس بابرکت گھڑی کے اندر آپ کی کوئی نیکی ہو جائے تو کیا کہنا، کیا کہنا میرے بھائیو۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لے جائیں۔ اس مہینے میں اگر اب تک ہم اپنی مٹھیاں باندھ کے رکھے ہیں تو کھول دیجئے اسے۔ جو رب دینا جانتا ہے، جو اس کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت مال من صدقہ، اللہ کے راستے میں لٹانے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ برکت کیسے دینا ہے، آپ کی روزی میں اضافہ کیسے کرنا ہے، وہ روزی دینے والا جانتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اگر دنیا والوں کے یہاں، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ یہ پاور دیا ہوتا تب وہ رسی کھینچ کے رکھتے، چلو تب بتائی ربت، یہ دنیا والے دھمکی دیتے کہ نہیں دیں گے ہم آپ کو، مگر خالق کائنات نے روزی کے بندوبست کی ضمانت لے رکھی ہے، وہ تو اسے بھی دیتا ہے جو اس کی مانتا نہیں ہے۔ یہ اعلان کر دیا اس نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس روئے زمین پہ جتنے ذی روح ہیں ان کی روزیوں کی ضمانت خالق کائنات نے اٹھا رکھی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کی روزیوں کی ضمانت اٹھائے ہوئے ہے۔ دنیا داروں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ کب تک ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے ہیں، مگر ارحم الراحمین کے ہاتھوں میں ہے کہ جو اس کی نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ اس لیے اللہ کے راستے میں کچھ لٹا دینے کا ہے، جہاں ہم اپنی جسمانی طاقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں، کچھ دیر قیام اللیل میں، تو روزہ رکھ کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کر کے، اور بہت کچھ جو ہے کر کر کے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اس مہینے میں لٹانے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک بینک آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بینک کا پتہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ ابھی شیخ نے کہا، میرے عزیزم امیر الدین صاحب نے، کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ چلیے ہمارے گاؤں میں، اور یقیناً میرا آپ کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ پڑریا ہمارے علاقے میں اپنے علاقے کی بات کہتا ہوں کہ پڑریا اور سیان ڈیما، یہ دو گاؤں ایسے ہیں
کہ جب یہ دیتے ہیں نا تو فقر کا خوف نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا جیب خالی ہو جائے گا، اس کا ڈر امتحان نہیں ہوتا ہے۔ یہ دینے پر جب آتے ہیں تو یقیناً دیتے ہیں۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے، ان کو آزمایا بھی ہے، پرکھا بھی ہے۔ اس سے پہلے جب پڑیا کی جامع مسجد بن رہی تھی بڑی والی، یہ چھوٹا گاؤں ہے مگر یہاں سے جو تعاون پہنچا وہاں وہ ذکر کے لائق ہے۔ بڑے بڑے گاؤں والے بیچارے وہ تو کنارے کھڑے تماشائی بنے رہے تھوڑا کچھ دے کر کے، مگر یہ چھوٹے سے گاؤں نے یہ کہا کہ ہم خرچ کرنا بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس بڑی کھیتیاں نہیں رہی، ہم بڑے زمیندار نہیں رہے، مگر ہم بڑا دل رکھتے ہیں۔ یہ ثابت کیا ہے اس گاؤں کے لوگوں نے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بینک کا ذکر کہا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ کے یہاں کوئی اللہ کے بینک میں کون قرض رکھے گا اور پھر انٹرسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لے لیجئے، اس سے آپ یہ کاروبار کر لیجئے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی لٹا دینے کا یہ موسم آ گیا ہے۔ میرا بھائی عبداللہ آپ کے درمیان آیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنا دین چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑا ہے، اور اپنا یہ وطن عزیز بھی چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے بس گیا ہے۔ 2 روم کا گھر بنایا، اس میں 35,000 روپے کا قرض ہو گیا ہے۔ کبھی ہاتھ کسی کے سامنے دراز نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے 16 سال تک جو ہے عرب میں رہنے والا یہ بیچارہ، کام محنت سے کرنے والا، مگر وہاں سے کمپنی سے رخصتی ہوئی اور چلا آیا ہے آپ کے تعاون کے انتظار میں کہ چلیں ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو ہمارا تعاون کر دیں گے اور یہ 35,000 جو ہمارے اوپر قرض ہے یہ اتر جائے گا، ورنہ یہ کبھی کسی سے نہیں کہا۔ ہم لوگ ساتھ رہے، ہمارے دروس میں بندہ آتا تھا، پڑھتا تھا، دین سیکھ رہا تھا، اسلام سیکھتا تھا، دعائیں سیکھتا تھا، نماز سیکھ رہا تھا بندہ یہ، مگر کبھی وہاں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ اپنے اسلام کی دہائی کسی کے ساتھ دی ہے۔ مگر جب آج وہ قرض خواہ ہو گیا ہے، آج اس کے اوپر جب قرض ہو گیا ہے تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے قرض کو اپنا ہم قرض بنا لیں اور آج یہ کہہ دیں کہ میرے بھائی تیرا قرض میرا قرض ہے، ہم اسے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے اس گاؤں سے، میری ماں اور بہنوں سے بھی، اور میری آواز اگر گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں تک پہنچ رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آج یہ ثابت کیجئے، آج کیجئے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اسے ایک دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا اور اس سے 7 بالیاں نکل گئی، 7، اور ہر بالی میں کتنے؟ وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، کتنے بن گئے؟ ایک دانے سے 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دے گا، اس سے بھی اللہ بڑھا دے گا۔ یہ 700 گنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ یہ 700 تو کچھ نہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا کر کے آپ کو عطا فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو مقابلے میں نکل جائیے۔ ایک مقابلے کی کہانی آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جانتے ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک بار اعلان کر دیا، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی نے کبھی ایسے اعلان کرا دیا، 59 ہجری کی بات ہے، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ سالوں کے قحط زدہ لوگ تھے، کئی سال سے لوگوں کے گھروں میں اناج نہیں آیا تھا، کئی سالوں سے سوکھا پڑا ہوا تھا، پھلوں میں، کھیتیوں میں کوئی، باغوں میں کوئی پھل نہیں، کھیتیوں میں کوئی دانے نہیں ہو رہے تھے، سالوں کے قحط زدہ لوگ تھے، اور اس سال پھل آیا ہوا تھا، گرمی کا زمانہ، کھجور کے کاٹنے کا وقت۔ اللہ کے رسول نے صدقات و خیرات کا اعلان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اللہ کے راستے میں جس سے جو ہو سکے وہ خرچ کر ڈالے. کہتے ہیں کہ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں بہت کچھ دے رکھا تھا. کہا وافق ذلک عندی مالا. ان دنوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ہمارے پاس تھا، ہمارے گھر میں کچھ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. کہا ہم یہ سوچ کے نکلے کہ چلیں آج اللہ کے نبی کے حبیب، اللہ کے رسول کے جو دوست ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر موڑ پہ سب سے آگے نکل جاتے تھے. کہا آج ان سے نیکیوں میں آگے نکل جانے کا موقع ہے. کہتے ہیں کہ اگر آج میں نہ نکل سکا تو کبھی آگے نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں یہ سوچ کر کے اپنے گھر سے بہت کچھ لے کر کے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب ان کے مال کی کثرت دیکھی تو سوال کر لیا کہ کہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ تو نہیں اٹھا لایا ہے. پوچھ لیا کہ اے عمر ماذا بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا قال مثلہ، کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں. بچوں کے لیے، یعنی اپنے پاس جتنا تھا آدھا آپ کے قدموں میں ہے اللہ کے نبی، اور آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا. اللہ کے نبی نے اپنے حبیب سے پوچھ لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر لیا ہے کہ اے ابو بکر آپ کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جتنا تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں. قربان جائیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ہم نے جب اسلام پیش کیا لوگوں پر تو سب کے ہاں تردد دیکھا، سوچیں گے، دیکھیں گے، بتائیں گے، غور کر لینے دیجئے. کہا میرا یہ اکیلا یار تھا کہ پہلی بار میں اسلام قبول کرنے والا، بلا تردد، بلا شک کے. کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر نبی بنا کے بھیجا ہے تو میں مانتا ہوں دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیکیوں کی بات سوال کر لی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جنت میں یہ دروازے ہوں گے، سوال کر لیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے اللہ کے نبی جس کے لیے جنت کے 8 دروازے، بولو جنت میں کتنے دروازے؟ 8 دروازے. کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے انتظار میں ہو کہ میرے سے آ جائے. باب الریان ادھر انتظار میں ہو، باب الصدقہ انتظار میں ہو، باب الجہاد انتظار میں ہو، باب الصلاح انتظار میں ہو. جنت کے 8 دروازے کوئی ایسا ہے جس کے انتظار میں سارے دروازے ہوں جنت کے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے امید ہے میرے ابو بکر آپ ہو کہ جن کے لیے جنت کے، آپ ان میں سے ایک ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے انتظار میں ہوں گے. اور کیوں نہ ہو، ہر مقابلے میں تو آگے نکل جانے والا وہ نبی کا یار تھا. میرے بھائیوں اس لیے موقع ہے آپ دل کھول کر کے اپنے بھائی کا تعاون کر دیجئے. بہت کچھ یہ موقع ہے، یہ موقع نہیں. اور اسی طرح یہی ایک مثال نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کے گاؤں میں بھی جو لوگ ہیں ایسے جو تعاون کے مستحق ہیں، عید چند ہی دنوں کے بعد آنے والی ہے، مل کر کے عید منائیں، مل کر کے. خوشی اکیلے اگر کوئی منائے تو کیا منائے؟ اگر ہمارے پاس 10-12 جوڑے کپڑے ہوں اور ایک ساتھ پہننے، اچھا لگے گا بابو؟ نہیں لگے گا. وہ زیادہ سے زیادہ کتنے پیس والا پہن سکتے ہیں؟ تبارک زیادہ زیادہ کتنے؟ 3 پیس والا. نہیں، اور جو بھی 4 پیس والا بھی کوئی ہے، 4 والا اندر ہو جائے گا، صرف 3 پیس چل سکے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہمارے پاس اور ہمارے بھائی ہیں جن کے گھروں میں نئے کپڑے ان کے بچوں کے لیے عید منانے کے لیے نہیں آئے ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ گلے مل کر کے برابر کی عید منا سکیں، تو بولو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی اگر ہمارے قوم کے جوان کھڑے ہو جائیں کہ اپنے گاؤں کے ان گھروں کا احسا کر لیں، ان کو گن لیں جن کے گھروں میں بہت کچھ نہیں ہے،
اور ان کو اپنے ساتھ برابر کی خوشی دے کر کے عید منائیں گے۔ یہ جوان اگر اکٹھا ہو جائیں اور بوڑھوں کو مشورہ کے لیے شامل کر کر کے اور کچھ ایسا اکٹھا کر کے سارے گاؤں کے ان بچوں تک خوشی کا سامان پہنچا دیں کہ سارے بچے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کی عید بہت سندر ہو جائے گی۔ یہ پیغام ہے آج کے درس کا کہ رمضان ہے تو اس میں مواسات ہونا چاہیے، غم خاری ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے کچھ دیر کے لیے جی لینا چاہیے۔ اور یہ اس لیے ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر لوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب کے جو احسانات سب سے زیادہ ہیں اگر انبیاء اور صحابہ کے بعد، تو جانتے ہو کن کے ہیں؟ اپنے والدین کے، اپنے والدین کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے زندہ ہیں ان کے بھی، اور جو دنیا میں اب نہیں جن کے رہے، ان والدین کے جو احسانات ہیں ان کا صلہ ہم نہیں دے سکتے۔ ان کی طرف سے آپ ضرور کچھ کریں، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری امی کا اچانک انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کے لیے ضرور بولتی، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اللہ کے نبی ان کو ثواب پہنچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، ان کو یقیناً ثواب پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے والدین کو آپ رمضان المبارک کے اس مبارک گھڑی میں نہ بھولیے گا، اپنے والدین کو نہ بھولیے گا۔ میری مائیں اور بہنوں، اپنے والدین کو آپ کبھی نہ بھولیے گا، ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ماں تو وہ ہے کہ جس کے درد کو رب نے قرآن بنا دیا ہے۔ ایک ایک رات جو ہمیں پالنے میں بتائی ہے نا، اس کا تو ہم قرض ہی نہیں ادا کر سکتے۔ ہر ماؤں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ اس کے کمر میں درد ہے، جانتے ہو جب اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا تو اس کے ہڈیوں کے گودے جو ہے ہمارے لیے غذا کا سامان بن گئے، اور آج اس کے تکلیف کا وہ سبب بن گئے ہیں۔ وقت ہے کہ ان احسانات کا تھوڑا سا بدلہ چکا دیں۔ تو اس رمضان کی مبارک گھڑی میں میرے بھائی، یہ رمضان ختم نہ ہو مگر ہم سب یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے والدین کی طرف سے ضرور صدقہ کریں گے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر ہمیں اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اپنے والدین کے لیے ہمیں کچھ دیر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے، مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ جنت الفردوس کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ فتنہ قبر سے انہیں بچا لے۔ اے اللہ اولین جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں میں ان کا شمار کر دے۔ اے اللہ ہم میں جن کے والدین باحیات ہیں، اے اللہ اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم پہ دراز فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جنت تو ان کے قدموں میں رکھی ہے، اس جنت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیری بندگی کے لیے تیرے گھر کو اپنے پیشانیوں سے آباد کیے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین اپنے سجدوں سے تیرے گھر کو سجا دیے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تو اپنے رسول کی، اپنے دین کی سچی محبت ڈال دے۔ اے اللہ جیسے یہ رمضان میں تیرے گھر کو آباد کیے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایسے سال کے باقی ایام میں بھی اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کی ساری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قوم کے جوانوں کی اصلاح فرما، بوڑھوں کی اصلاح فرما، بچوں کی اصلاح فرما، اللہ عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اس مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ جو ہوئی ہیں، اے اللہ اسے تو شرف قبول عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام